رات کے پیٹ میں، رات کے درمیانی حصے. تہجد اصل میں جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے کہ جو عام طور پر لوگ فجر سے کچھ دیر پہلے جاگ گئے اذان سے اور جلدی سے 8 نفل پڑھ لیے. یہ تہجد، یہ تو فجر کا ضمیمہ بنا لیا. ہر نوافل ہے، عبادت ہے، اس کے لیے جو اس کے برکات ہیں وہ ظاہر ہوں گی، جو اس کا ثواب اور اجر اللہ دے گا. لیکن اصل میں جسے تہجد کہا جاتا ہے وہ رات کو سو کر پھر اٹھنا، نیند کو توڑ کر اور پھر سو جانا اور پھر اٹھنا. جوف کہتے ہیں پیٹ کو، شیشے کے جوف اللیل، رات کے بطن میں، رات کے درمیان میں، یعنی نصف رات گزر جائے اس وقت سے انسان جو ہے وہ نماز پڑھے اور پھر ثلث رہ جائے تو پھر جاگ جائے، پھر سو جائے اور پھر اس کے بعد اٹھے فجر کے لیے اور سنتیں پڑھے اور آئے مسجد کے اندر. تو یہاں آپ نے فرمایا وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور اپنے اس قول کے لیے حضور نے آیتیں تلاوت فرمائی، وہی دو آیتیں. یہاں یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 ہیں. تتجافی جنوبہم عن المضاجع، اللہ تعالیٰ اپنے خاص محبوب بندوں کی یہ صفات بیان کر رہا ہے کہ ان کے پہلو اپنے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، رات کے وقت جاگتے ہیں، بستر پر لیٹیں گے تو سو جائیں گے. تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اس وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں دعائیں کر، خوف کے ساتھ بھی، اس کے مواخذے کا خوف، اس کے عذاب کا خوف، اس کی باز کا خوف، اس کی ناراضی کا خوف، جہنم کا خوف، وطمعا، اور طمع کس کی؟ اللہ راضی، اللہ کے اجر و ثواب کی بھی طمع. لیکن سب سے بڑی طمع کیا ہے؟ اللہ سے. اس لیے سب سے اونچا مقام یہی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ سے راضی ہو گیا. یہ باہمی رضا ہے، بندہ اپنے رب سے راضی رہے. وہ ہے کہ تسلیم و رضا جو بھی دنیا میں آ رہا ہے اس پر شکوہ، اللہ کا شکوہ زبان پر جو بھی آ رہا ہے یہ میرے رب کی طرف سے، وہ میرا مولا ہے، آقا ہے، دوست ہے، میرا خیر خواہ ہے. اسے معلوم ہے کہ اس شر کے پیچھے کون سا خیر آ رہا ہے، مجھے کیا پتا، مجھے تو شر نظر آ رہا ہے، خیر تو نظر نہیں آ رہا. اس لیے فرمایا گیا کہ ہو سکتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگے حالانکہ اس میں تمہارا خیر ہے، عین ممکن ہے تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہو حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہے. اللہ جانتا ہے تم نے اس کیفیت کے اندر دنیا کی زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے راضی کر دیں گے، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. خارا کہتے ہیں خیر طلب کرنے، یہ باب استفعال سے جب کوئی آتا ہے، استنصار مدد حاصل کرنا، مدد لینا، استخارہ خیر طلب کرنا، خیر حاصل کرنا. اور اس کی ایک دعا جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو حضور نے صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسے سکھائی جیسے قرآن، یعنی اتنے اہتمام کے ساتھ وہ دعا سکھائی. وہ دعا پڑھتے رہنا یہ ایک مستقل گویا کہ انسان کا استخارہ ہونا چاہیے. اس کے معمولات، کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے تو آدمی دعا کرے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اے اللہ میں تیرے علم سے خیر مانگتا ہوں اور تیری جو قدرت ہے اسی سے قدرت چاہتا ہوں کہ مجھے بھی کچھ طاقت حاصل ہو جائے. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، اور مانگتا ہوں تجھ سے تیرا بہت بڑا فضل. اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری، اے اللہ تیرے علم میں اگر یہ کام جو میں کرنے چلا ہوں یا یہ رشتہ جو ہم کو تجویز کر رہے ہیں، اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے دین اور دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے، فقدر لی، تو وہ ہمارے لیے اس کو ہمارے لیے آسان کر دے، میسر کر دے، میسر ہو لی اسے ہمارے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فی، اور پھر اس میں ہمیں برکتیں عطا. وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، اور اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ کام ہمارے لیے شر ہے، برائی ہے، دین میں بھی دنیا میں بھی اور عاقبت کے اعتبار سے، فَاصْرِفْهُ عَنَّا یا عَنِّي، تو پھر اس کام کو مجھ سے دور کر دے، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اور مجھے اس سے دور کر دے، اسے مجھ سے دور کر دے. وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ، اور اللہ خیر جہاں بھی ہو تیرے علم میں وہ ہمارے مقدر میں کر دے اور پھر ہمیں اس کے اوپر راضی. تو یہ استخارہ تو بہت ہی عمدہ بات ہے اور یہ تو ہمیں اکثر معاملے میں کرنا چاہیے. البتہ وہ استخارہ نکالنا، یہ فلاں سے استخارہ نکال رہے ہیں، فال نکال رہے ہیں، پھر استخارے میں یہ سمجھنا کہ پھر یہ دعا مانگ کر 2 نفل پڑھ کے اس کو خواب میں ضرور کوئی اشارہ ملے گا، ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے میرے علم کی حد تک. احادیث میں یہ بہرحال اگر اللہ تعالیٰ اشارہ کر دے کوئی خواب کے ابھی تو بعید بات تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اصل میں دعا استخارہ جو ہے بس وہ ہے اصل استخارہ، اور وہ بہت عمدہ چیز ہے اور وہ ایمان کے عین مطابق ہے کہ اللہ ہم نہیں جانتے تو جانتا، ہم شارٹ سائٹڈ ہیں، ہمیں یہ چیز اچھی لگ رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں شاید اس کے پیچھے کوئی بری چیز چلی آ رہی ہے. قرآن نے کہا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز سے محبت کرو حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. تو اسی کو کہتے ہیں تفویض الامر الی اللہ، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو. اللہ تو اگر اسے ہمارے لیے خیر سمجھتا ہے تو آسان کر دے، اگر شر سمجھتا ہے تو. جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں، کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جائیں، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. نہ کوئی غم کرو نہ خوف، خوشیاں مناؤ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اللہ کی ربوبیت پر اطمینان جب انسان کو ہو جاتا، میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، انسان کے لیے نہ کوئی کھٹکا، نہ کوئی خطرہ، نہ کوئی خوف، نہ کوئی حضور. جو کچھ ہو رہا ہے کس کے اذن سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے اذن سے. اللہ کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا.
یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف ہو. اندھا بھینسا چلا رہا ہو اس سے تو ڈرنے کا ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، نہ معلوم کس کو ٹکر مارنا. لیکن نہیں، اس کائنات کو چلانے والا ایک سمیع و بصیر خدا ہے. وہ جو میرا دوست ہے، میرا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے. بتائیے جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار، اللہ میرا محافظ، اللہ میرا پشت پناہ، اللہ میرا حمایتی، اس کے لیے کوئی خوف ہوگا؟ اس سے کوئی ڈر ہوگا؟ میں مثال دیا کرتا ہوں ایک بہت سادہ، پنجاب کے دیہات کی. تو بڑا چودھری ہے اور کوئی غریب کسان ہے. اس غریب کسان کی کہ جانوروں کو ہر وقت اندیشہ ہوگا چوری کا، کوئی میری بھینس کھول کر نہ لے جائے، کوئی میرا بیل کھول کر نہ لے جائے. لیکن جس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہو کہ وہ جو بڑا چودھری ہے وہ اس کا دوست ہے، اس کی بچیا کو کوئی خوف ہوگا؟ اس کی بھینس پر کوئی ہاتھ ڈالے گا؟ اسے کوئی اندیشہ ہوگا؟ نہیں. کیوں کہ وہ بڑا چودھری، بڑا اس کا یہاں کا سردار، جاگیردار، سب کو معلوم ہے وہ میرا دوست ہے، کوئی میرے خلاف اقدام نہیں کر سکتا. اس دنیا میں یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کے دلی اطمینان اور سکون کا باعث بن سکتی ہے تو ذرا تصور کیجئے. میں لفظ تصور استعمال کروں گا صرف اس لیے کہ اس کا ہم جس کو کہتے ہیں ادراک اور شعور کر نہیں سکتے، اگر کے ساتھ کر سکتے. اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے، پھر کوئی خوف کس کا خوف؟ کوئی شے اللہ سے بالا تر ہے؟ کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے؟ کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے؟ کوئی اس کی مشیت کے آڑے آنے والا ہے؟ یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی. یہ ایمان کا حاصل ہے لب لباب کہ دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو. اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا، اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر وہ شے جو اللہ نے طے کرے. آپ پھر میں کہوں گا ذرا تعریف کیجئے، اسے فرض کیجئے، اسے سوچئے. اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو تو کسی سے ڈر ہوگا؟ یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے، یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے، یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے، یہ میرے یہ نقصان نہ پہنچا دے. اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خوشامد، اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے. یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے، یہ مجھے کوئی غضب پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرے کوئی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے. اسی کا نام شرک ہے. جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے وہی شرک ہے. بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ شرک تو یہ جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے کلمہ ہے، یہ کلمہ سوم لا حول ولا قوت الا باللہ. ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں پھر فرض کریں، دل ٹھک جائے اس پر، کوئی طاقت نہیں. یہی بات تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی. 11ویں دینے والے ہیں لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ ہیں جانتے ہیں؟ یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے، جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں، میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی. اتنی اونچی نصیحتیں ہیں. اے میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ. کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے. آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے. تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو؟ در در پر کیوں جبیں سائی کرتے ہو؟ سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے جبین سر پر اپنی جبین رکھو. لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. نظر آتا ہے ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے، پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے، اللہ کے اذن سے. کھانا بھوک مٹا دیتا ہے، بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے، اذن رب میں. دیکھیے یہی یقین تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے. سامنے سمندر آ گیا ہے، قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان. معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا. لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور کیجیے، اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا ہے. پوری قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم کو پکڑے گئے. قرآن مجید نے تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہیں لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے، دست و گریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ. موسیٰ ہمیں یہاں مروایا لا کر، اس سے تو ہم ہی بہتر تھے. وہاں کھانے کو ملتا تھا، زندگی تو تھی،
बेगार हम कर रहे थे, मौत तो नहीं थी, अब जो कुछ होगा उसका तसव्वुर करो, जिस तरीके से हमारे टुकड़े उड़ाए जाएंगे। तो लड़ रहे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ये तौरात की तफसील है, कुरान में सिर्फ इतना आया है, परेशान होकर उन्होंने कहा इन्ना लमुद्रकून, मूसा हमको पकड़े गए। उस वक्त मूसा का जवाब क्या है? कल्ला इन्ना मई रब्बी सयहदीन, नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो रास्ता देगा। बताइए कहां रास्ता नजर आ रहा है? ये है ईमान बिल गैब। रास्ता नजर ना आए तब अल्लाह पर यकीन ईमान है। जेब में पैसे हो तब दिल को इत्मीनान है, तो ईमान किस पर हुआ? पैसे पर, अल्लाह पर नहीं। जब वसाइल और ज़राए न हो और फिर यकीन हो कि अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, वो असबाब का पाबंद नहीं है, वो असबाब का मोहताज नहीं है, असबाब उसके मोहताज है। अगर ये यकीन है तो अल्लाह पर ईमान है, ये नहीं है तो तुम्हारा ईमान असबाब पर है, वसाइल पर है, ज़राए पर है, मादियात पर है, अल्लाह पर नहीं। उस वक्त कहाँ रास्ता था? कोई रास्ता था? समंदर है और उधर से लश्कर आ गया है। कल्ला इन्ना मई रब्बी सयहदीन। अब देखिए, ईमान कह देना आसान है, हुआ माकुम ऐना मा कुंतुम, जहां कहीं भी तुम होते हो अल्लाह तुम्हारे साथ होता है, लेकिन इसका यकीन कायम हो जाए तो जमीन और आसमान का फर्क वाक़ई हो जाए। यही बात हुई हुजूर के साथ। गार है, छुपे हुए हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह और आपके वो यार गार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इकबाल ने हजरत अबू बकर की शान में चंद अशार कहे सिर्फ, लेकिन वाकया ये है कि भारी भारी नज़्मों पर और कसीदों पर भारी, तवील तरीन नज़्में और कसीदे हो उन पर भारी। हिम्मत अबू बकर की हिम्मत जो है, किश्ते मिल्लत रात जो अब जैसे बारिश से खेती उपजती है, अबू बकर की हिम्मत और अजीमत इस उम्मत को इसी तरह सेंचने वाली है। सानिये इस्लामो गारो बदरो कब, वो दूसरे थे इस्लाम में, दूसरे पहले कौन थे? अना अव्वलुल मोमिनीन, हुजूर की बात है, सबसे पहला ईमान लाने वाला मैं, दूसरे अबू बकर। वैसे हमारे यहाँ ये चलता है इख्तिलाफ, हजरत अली पहले है कि हजरत अबू बकर पहले है, लेकिन उसमें बड़ी खूबसूरत तस्वीर कायम की है उलमा ने, और बहुत सही है। चार के बारे में फैसला ही मत करो कि कौन पहले, उनकी एक अजीब तकसीम कर दी है। आजाद मर्दों में, बालिग मर्दों में सबसे पहले अबू बकर, बच्चों में सबसे पहले अली, खवातीन में सबसे पहले खदीजा, और गुलामों में सबसे पहले ज़ैद इब्न हारिसा। बड़ी प्यारी तकसीम है, ये चारों ही पहले है, हर एक के लिए अव्वलियत है। और वाकया यह है कि अगर जमानी एतबार से तयन होगा तो पहले खदीजतुल कुबरा आएंगी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। किसी और से बात करने की नौबत बाद में आ सकती है, पहले तो अहलिया मोहतरमा से बात हुई, आते ही पहली वही हुई है, अभी तबलीग का हुक्म नहीं था। किसको बताया वाकया? अभी अपनी नबूवत की तबलीग का तो हुक्म ही नहीं आया। वाकया किसका है? वो खदीजा का। जब कहा है कि खशीतो अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का अंदेशा है, तो क्या जवाब दिया खदीजा ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हा? वो सिद्दीक़तुल कुबरा, सिद्दीक़ात जो है खवातीन, उनमें चोटी पर खदीजतुल कुबरा है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। और सिद्दीक जो मर्द हैं उनमें सिद्दीक अकबर है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लेकिन सिद्दीकात में चोटी। जब हुजूर ने फरमाया खशीतो अला नफ्सी, क्या फरमाया, क्या अर्ज किया, कैसे तसल्ली दी? नहीं नहीं, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा, आप गरीबों के हमदर्द हैं, आप मसाकीन के तकालीफ रफा करने वाले हैं, आप बेवाओं की सरपरस्ती करते हैं, आप मुसाफिरों की खिदमत करते हैं, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा। ये यकीन है उस खातून के अंदर। खैर वो एक अलग बात हो जाएगी। मेरे दिल पर हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शख्सियत का बड़ा गहरा नक्श, जो वो कोई और ही वक्त और मौका हुआ तो बयान होगा। बहरहाल इकबाल ने एक मिसरे में जो चार अव्वलियतें जमा कर दी हैं, हिम्मते किश्ते उम्मत रात अब्र, सानिये इस्लाम ओ गारो बदरो कब्र। इस्लाम में हुजूर के बाद पहले कौन? अबू बकर। गार में हुजूर के साथ कौन? अबू बकर। बद्र की रात अल्लाह का रसूल सर्वसजूद, वो झाड़, वो घास फूस की जो झोपड़ी बनाई गई थी, और वहां तलवार नंगी लेकर पहरा देने वाला कौन? अबू बकर। और उस हुजरा आयशा में मोहम्मद के बाद सबसे पहले दफन होने वाला कौन? अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जो मामला मैं सुना रहा था गारे सौर का, हजरत अबू बकर भी हुजूर के ख्याल से लरस गए हैं। आपको याद होगा कि जाकर पहले तमाम जितने सुराख थे उन्हें बंद किया। एक सुराख रह गया था जिसको बंद करने के लिए कोई कपड़ा नहीं था, वहां अपनी एड़ी रखी है, तब कहा है हुजूर से तशरीफ लाइए, और अपने जानू पर हुजूर को लिटाया है, और वहां किसी मूजी जानवर ने काटा है, हुजूर की आंख लग गई थी। उस वक्त उस बिल के अंदर जो भी बिच्छू है, क्या है वल्लाहु आलम, उसने काटा है। उसकी तकलीफ की वजह से अबू बकर की आंखों से आंसू टपक गए। हुजूर के चेहरे मुबारक पर पड़े हैं, तो हुजूर जागे मामला क्या है? एड़ी नहीं हटाई वहां से, मबादा वो जानवर वहां से निकलकर मोहम्मद रसूलुल्लाह को गदन पहुंचा दे। अबू बकर की एड़ी है, जिस तरह चाहे खा ले, खत्म कर दे, जान निकल जाए तब कोई आज आए मोहम्मद पर तो आए, लेकिन जीते जी नहीं। वो है अबू बकर। हुजूर के ख्याल से उस वक्त हुजूर ने फिर अपना लुआब दहन लगाया है, और उससे फिर आपकी तकलीफ खत्म हुई। जैसे
خیبر میں حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی، اس کو جو شفا حاصل ہوئی ہے وہ بھی حضور کے لعاب دہن سے ہوئی۔ بہرحال اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ اے نبی یا رسول اللہ، اگر اس وقت ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف جھانک دیا تو پکڑے جائے۔ کیا جواب تھا اللہ کے رسول کا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیوں گھبراتے ہو ابو بکر؟ یہ ہے ایمان باللہ، میرا مالک اللہ، میرا رازق اللہ، میرا محافظ اللہ، میرا مددگار اللہ، میرا پشت پناہ اللہ، میرا دوست اللہ۔ یہ دوستی ہے اللہ کی جو لب لباب ہے، حاصل ہے ایمان کا، اسی کا نام ولایت ہے۔ اولیاء اللہ کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے، جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہو وہی اللہ کا ولی ہے، جسے اللہ پر یقین ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی ہے، جسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے، میرا مددگار، میرا پشت پناہ، میرا ساتھی، میرا دوست، میرا محبوب، میرا محب۔ اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے، واللہ یحب الصادقین، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ محبت کرنے والا، اہل ایمان محبوب، اور اہل ایمان محبت کرنے والے اللہ محبوب۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ آپ تصور کیجئے جس سے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔